بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، استاد اور شاگرد کا تعلق اور رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استاد بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے رکھ لے، غلام رکھ لے، بنا لے، یا مجھے فروخت کر دے۔ استاد پوری قوم کا محسن ہوتا ہے اور ایک استاد پوری قوم کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ آج تک دنیا میں جو اخلاقیات کی تبدیلی کوئی لے کر آیا ہے تو وہ استاد لے کر آیا ہے، اور سب سے بڑی تبدیلی اخلاقیات کی تبدیلی ہے، چونکہ اگر معاشرے کی اخلاقیات درست ہو جائیں، ایثار و ہمدردی، انصاف اور ایک دوسرے کے لیے احترام دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، یہ بہت بڑی اقدار ہیں انسانیت کی، معاشرت کی۔ اگر یہ کسی معاشرے میں پیدا ہو جائیں کہ دوسروں کو ہم نے وقار کیسے دینا ہے، عزت کیسے دینی ہے، دوسروں کو احترام کیسے دینا ہے، انسانیت کا کیسے خیال کرنا ہے، نظم و ضبط کی پابندی، یہ سب چیزیں ایک استاد سکھاتا ہے۔ اور اگر کسی معاشرے میں یہ چیزیں زندہ ہو جائیں تو وہ معاشرہ کسی بھی تہذیبی اعتبار سے بڑے معاشروں کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بڑی تہذیبوں کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ سکندر یونانی اور ارسطو، ان کو تاریخ جانتی ہے۔ سکندر یونانی نے کہا کہ میں پوری زندگی اپنے استاد ارسطو کے سامنے آگے نہیں چلا، صرف ایک رات کو میں ان کے آگے چلا، وہ بھی ہم سفر کر رہے تھے، بارشوں کا زمانہ تھا اور نالے کے ساتھ سے ہم گزر رہے تھے، پتھریلا علاقہ تھا اور رات بھی اندھیری تھی، تو میں اس وقت صرف اپنے استاد کے آگے چلا اور اس کے علاوہ میں کبھی اپنے استاد کے آگے نہیں چلا۔ اس وقت بھی اس لیے کہ تاکہ میرے استاد کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ اور سکندر کہا کرتا تھا کہ میرے ماں باپ میرے وہ محسنین ہیں جو مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آئے، یعنی مجھے جنم دیا، اور میرا استاد ارسطو وہ ہستی ہے جس نے مجھے زمین سے اٹھایا اور آسمان تک پہنچا دیا۔ اور اس نے کہا کہ ہزاروں سکندر، ایک ارسطو ہزاروں سکندر پیدا کر دے گا، اور اگر ہزاروں سکندر مل جائیں تو ایک ارسطو پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں نے پوری زندگی اپنے استاد کا بڑا احترام کیا، اور واقعتاً سکندر اور ارسطو اگر سکندر کی زندگی میں نہ ہوتا تو سکندر اتنی زیادہ فتوحات حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر کی تربیت میں ارسطو کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو بہرحال بات ہم کر رہے تھے استاد کی، کہ استاد قوم کا محسن ہوتا ہے، استاد قوم کا لیڈر ہوتا ہے، استاد قوم کا رہنما ہوتا ہے، استاد قوم کی روشنی ہوتا ہے، استاد قوم کا روشن مستقبل ہوتا ہے، کیونکہ استاد کے ہاتھ میں قوم کے بچوں کا مستقبل ہوتا ہے، اور استاد ان بچوں کو اس طرح سے تعمیر کرتا ہے، اس طرح سے بناتا ہے جس طرح سے ایک اچھا معمار ایک عمارت بناتا ہے تاکہ وہ کئی سالوں تک کھڑی رہے اور لوگوں کی حفاظت کا، اس میں رہنے والوں کی حفاظت کا ذریعہ بنے۔ ایسے ہی ایک استاد ایک قوم کی تعمیر کرتا ہے اور اپنے اس کے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کی اخلاقیات کی تربیت کرتا ہے، ان کو ایک قوم بناتا ہے، ان کو ایک قومی سوچ دیتا ہے، ان کو ایک وحدت عمل کی تربیت دیتا ہے، جس سے مستقبل کے اندر وہ لوگ ایک بڑی قوم بنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، میں خود ایک استاد ہوں، ہمیں چاہیے کہ جو لوگ ہم میں سے استاد ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ ان کو ایک قوم بنا سکیں، ان کو ایک مضبوط اور توانا صف شکن ان کو ایک قوم بنا سکیں اور تعمیری سوچ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ملت اسلامیہ کو ایک قوم بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہم ایک قوم بن جائیں گے تو ساری قوموں کا مقابلہ کر لیں گے، اور اگر ہم کئی قومیں بن گئے تو کسی ایک قوم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، اللہ بھی ایک، نبی بھی ایک اور قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ تو اساتذہ کا کام ہے کہ مسلمانوں کو ایک بنائے۔ جب ہم ایک ہو جائیں گے، ایک قوم ہوں گی، ہماری ایک سوچ ہوگی،
تو دنیا کے اندر ہم ترقی کر سکیں گے، دنیا کی ترقی یافتہ صفوں میں ہم کھڑے ہو سکیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔